تو شیخ ابن باز کی صدارت ہوتی، اور جب رابطے کا اجلاس ہوتا تو رابطہ عالم اسلامی کا، تو اس وقت جو ہیں یہ محمود الصواف جو ہیں، چونکہ بڑے عربی زبان فصیح بولتے تھے، ویسے بھی جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اور جامعہ ازہر والے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص قسم کی ٹوپی لیتے ہیں، تو ان کی شیخ ابن باز سے وہاں بھی جو ہے وہ جھڑپ ہوئی۔ تو شیخ ابن باز نے کہا کہ نہیں، کوئی فقہ ایسی تیار نہیں کی جا سکتی جو فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی جگہ پر ہو، اور یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی۔ ہم نے جو ہے وہ جناب ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ پاکستان میں شریعت کی قریب اسٹڈی جو ہے وہ کیسے کرائی جا سکتی ہے۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے المعہد العالی للشریعت والقضاء، اس کا اس میں نام لکھا گیا کہ مدنی صاحب یہ کام کرا رہے ہیں اور ان کے تعاون سے یہ کام کیا جائے۔ لیکن اللہ کے کام ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ کی رپورٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کے پاس گئی تو ضیاء الحق نے سوچا کہ میں اس کو تسلی سے پڑھتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ جو اسلام کی باتیں ہیں ان کو غور و فکر سے پڑھتے تھے۔ اتفاق سے وہ رپورٹ جو ہے وہ اس سامان میں شامل تھی کہ جب ان کا حادثہ ہوا ہے جہاز کا تو اس کے اندر وہ رپورٹ مل گئی اور وہ جلنے سے بھی بچ گئی۔ تو وہ رپورٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کے بعد جنہوں نے صدارت پاکستان کی سنبھالی تھی وہ غلام اسحاق خان تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، کسی طرح رابطہ کر کے سینٹ کے جو لوگ تھے ان سے ہم نے رابطہ کر کے جو ہے وہ غلام اسحاق سے ہم نے ملاقات کی۔ غلام اسحاق خان چونکہ سینٹ کے چیئرمین رہے تھے، تو ہم جب ان کے پاس گئے، ہمارے ساتھ حافظ ایوب بھی تھے، اور میرے ساتھ جو تھے وہ فیڈرل شہید کورٹ کے چیف جسٹس گل محمد خان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خلیل رحمان خان، یہ دونوں تھے۔ ان سے ہم جب ملے تو غلام اسحاق خان جو ہے وہ بڑے معروف تھے نظم و نسق کے بارے میں، کہتے تھے بڑے تجربہ کار بیوروکریٹ تھے، نہیں انہیں ٹالنا بھی آتا تھا۔ تو انہوں نے ٹالنے کے لیے کہا دیکھو بات یہ ہے، آپ اتنے ججوں کو کہاں شریعت پڑھا سکتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ایک ایسی فقہ تیار کر دیں۔ جب سے فقہ انہوں نے ویسے استعمال نہیں کیا، کہا کہ قرآن و حدیث کو ایسی زبان میں جو ہے وہ تیار کر دیں کہ اس میں اتفاق ہو، اختلاف کوئی نہ ہو۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ ایسی فقہ چاہتے تھے جس میں اختلاف کوئی نہ ہو، اور فقہ میں تو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اجتہاد کا یہ نتیجہ ہے، اور جو چیز اجتہاد کا نتیجہ ہو اس کے اندر اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ کہیں اتفاق ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں، لیکن اجماع کی صورتیں بہت کم ہیں۔ تو اب جو ہے گل محمد خان جج تھے، ججوں کی زبان بھی جو ہے وہ چونکہ عدالت کے اندر نپی تلی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی بڑے اچھے انداز میں، کہنے لگے جی اللہ نے اپنی شریعت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، اور سنت رسول جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ کیا ہماری زبان جو ہے وہ قرآن سے بہتر زبان ہوگی جو ہم تیار کریں گے؟ اور اسی طرح ہم کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کیا سنت کا جو انداز ہے ہمارا جو انداز ہے وہ اس سے بہتر ہوگا؟ اب یہ جو تیار کیا بڑا ہی مؤثر تھا، اس کا جواب کون دے کہ قرآن سے بہتر زبان اور سنت کی جو تعبیر ہے اس سے بہتر تعبیر؟ بالکل خاموش ہو گئے غلام اسحاق خان، لیکن انہوں نے ہمیں ٹال دیا کہ اچھا جی میں غور کروں گا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو شریعت کی تعلیم ہے وہ ختم کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو مدارس پر جو کام ہو رہا ہے اب داخلہ ہی بند ہے، کوئی مدرسہ جو ہے طالب علم کو داخل نہیں کر سکتا، اور جو وفاق کی سندیں ہیں وہ انہوں نے پہلے ختم کر دی ہیں۔ یعنی عالمیہ کے لیے شرط ہے کہ انگریزی میں بی اے ہو، اور انگریزی میں بی اے اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ پاکستان کی سطح پر انہوں نے فیڈرل بورڈ بنایا ہے۔ تمام سیکنڈری بورڈ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ ان سے بنایا گیا ہے،
اور وہ امتحان لیں گے میٹرک کا اور ایف اے کا، اور انہوں نے بھی امتحان لینا ہے جدید علوم کے مطابق۔ ابھی تک ان کا آپس میں تصفیہ نہیں ہو سکا کہ کیسے ہوگا، لیکن انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ علماء کے سائن کروا لیے۔ اس چیز پر بھی علماء نے سائن کر دیے ہیں کہ بی اے انگریزی کے بغیر، بھائی بی اے کے لیے اگر آپ انگریزی چاہتے ہیں تو جتنی عربی زبان آپ سیکھتے ہیں آپ انگریزی بھی مطالعہ کرنے کی حد تک، یہ جو گریجویشن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گریجویشن تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے تخصص کرنا ہے، تو انگریزی کا گریجویشن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنی انگریزی آ جائے جس طرح ابوالکلام آزاد کو آتی تھی، انگریزی بہت اچھی بولتے تھے لیکن انہوں نے کسی جگہ گریجویشن نہیں کی تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو عربی زبان اس طرح بولتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی گریجویشن عربی میں نہیں کی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شریعت کے اداروں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر ایک بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ شریعت پڑھتے ہیں۔ یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ پڑھاتے ہیں اپنی فقہ، اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو فقہ حنفی ہے، یہ فقہ حنفی جو ہے یہ شریعت سے تیار نہیں ہوئی۔ آپ فقہ مقارن کی اور اصول فقہ مقارن کی کتابیں دیکھیں، آپ کے ہاں جامع الاصول موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ جامع الاصول کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شافعی فقہ ہو یا مالکی فقہ ہو یا حنبلی فقہ ہو وہ تو کتاب و سنت سے تیار ہوئی ہے، لیکن جو حنفی فقہ ہے وہ کتاب و سنت سے تیار نہیں ہوئی، اس میں پہلے جو ہے وہ فقہ تیار کی ہے، اور یہ فقہ اس وقت تیار ہوئی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو 200 سال ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے 200 سال سے ذرا پہلے جو ہے وہ انہوں نے عقائد تیار کیے، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ عقیدہ میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ غالباً 323 یا 25 وغیرہ کی وفات ہے، اور جس نے اصول فقہ پر پہلا کام کیا ہے وہ ہے جساس، اور جساس کی وفات جو ہے وہ 370 میں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے امام شافعی جو ہے وہ اصول پر جو کتاب لکھ چکے ہیں جس میں اصول فقہ بھی شامل ہے، وہ کتاب جو ہے وہ رسالہ موجود ہے، اور اس رسالے میں اتنی گہرائی ہے، اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آج بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے، اور اس کی تینوں زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عربی زبان میں بھی ہے، اور غالباً فارسی میں بھی ہوگا۔ تو اس طرح اس رسالہ کے ترجمے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ میں آپ کو اب یہ بات بتا رہا ہوں کہ حنفی فقہ جو ہے اس میں فقہ پہلے تیار ہوئی ہے، اور 200 سال بعد یہ فقہ جو ہے تیار کر کے یہ فرض کر لیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اقوال جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اقوال جو ہیں یہ اصل میں بہت سے امام ابی یوسف کے ہیں۔ جیسے میں نے کل مسئلہ بتایا تھا، طلاق مکرہ جو ہے یہ ہو جاتی ہے، امام ابو یوسف کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس کا وزن بن جائے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک فتویٰ دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ہوتی تھی چونی، ایک چونی ہوتی تھی، وہ پہلے ہوتی تھی، آج کل تو نہیں، آج کل تو ماشاءاللہ یہ 5 روپے کا سکہ جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ چونی جو تھی نا، اس کے مطابق یہ کہا جاتا تھا فقہ میں کہ اتنی اگر گندگی موجود ہو تو وہ صاف ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ صرف مثال کے لیے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ اس کو اگر زبان سے چاٹ کر جو ہے وہ تھوک دیا جائے تو آپ کی گندگی جو ہے بغیر پانی کے بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا قطعاً نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں، وہ اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں۔ اس لیے میں انشاءاللہ تعالی
یہ فقہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر جو اصول فقہ تیار ہوا ہے وہ قطعاً امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا امام ابو حنیفہ کے اوپر یہ چیز کیوں لگائی گئی؟ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ، آج تو میں نے دیکھا ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولوں گا، اور انشاءاللہ پھر اکراہ کا مسئلہ جو ہے اس کو میں آگے بھی چلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ شروع کے دن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں اور اس طرح کے جو انداز ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو قرآن و حدیث آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ تو شریعت ہے، اور فقہ جو ہے اس کے طریقے کیا ہیں اجتہاد کے، یہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ ان میں اجتہاد کے کیا طریقے ہیں اور کون سے طریقے جو ہیں یہ بہتر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔